بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 36 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 36، اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، جواب تو وہی دیتے ہیں، قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب بڑی ظاہر اور سیدھی سی بات ہے کہ پہلے آدمی بات سنے گا، پھر سمجھے گا، پھر آگے سے کوئی جواب دے گا، قبول کرے گا یا اس کو رد کرے گا۔ یہ ساری باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ بغیر سنے اور سمجھے نہ تو کسی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ رد کیا جا سکتا ہے، اور بغیر سنے اور سمجھے کسی بات کو قبول کر لینا یا رد کر دینا، یہ بھی دانش مندی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا مردے جو ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ اب یہاں بعض لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں، حالانکہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون جو بنایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب اس کا عالم دنیا ختم ہو گیا، دنیا کا جو اس کا پیریڈ وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب عالم آخرت شروع ہو گیا، اور عالم آخرت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے برزخ۔ قیامت تک کا جو وقت ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ درمیانی مدت کو کہتے ہیں۔ تو یہ برزخ ہے جس میں انسان موت سے لے کر قیامت تک رہے گا، اور یہ برزخی زندگی جو ہے یہ سب کو حاصل ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ نبی یا ولی نیک لوگ، ہر حتیٰ کہ کفار، ان کے لیے بھی برزخی زندگی ہے، کیونکہ قبر کے اندر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ تبھی تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے مردہ ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو اب اس سے جو ہے وہ ہم نہ کچھ پوچھ سکتے ہیں نہ وہ جواب دے سکتا ہے، تو برزخی زندگی اس کو حاصل ہو گئی۔ تو برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہے۔ اگر سب کی زندگی برزخ میں قبر میں ایک جیسی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو تم مردے نہ کہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں شہید، ان کو مردہ کہنا تو درکنار، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام برزخی زندگی ہے جو سب کو حاصل ہے، مومن و کافر سب کو حاصل ہے، اس سے الگ یہ زندگی ہوتی ہے شہداء کی۔ ان سے بلند بالا عرفہ بہتر زندگی ہوتی ہے شہداء کی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور دوسری جگہ فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء،
پہلا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی جو شہداء کی ہے وہ عام برزخی زندگی سے بہتر اور اعلیٰ ہے. تو جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر انبیاء کی زندگی جو ہے، حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء، سارے نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں. یعنی دنیا میں موت کا قانون ان پر طاری ہوا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ آسمانوں پر ہے، یا حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا قانون طاری نہیں ہوا، وہ ابھی آئیں گے پھر ان کی موت واقع ہوگی. تو باقیوں پر موت کا قانون طاری ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی جو عام برزخی زندگی جو سب کو حاصل ہے وہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وہ زندہ ہیں یصلون فی قبورہم، کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ زندگی جو ہوتی ہے ان سے عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے. اب جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم برزخ کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ دنیا ہے. اب کیسے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، ہم لازم ہے کہ ہم اس پہ ایمان اور یقین رکھیں. ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی آگ میں جل جائے، کئی ہوتے ہیں ہندوؤں میں اس کے آگ میں جلا کر اس کی خاک کو گنگا میں بہا دیا جاتا ہے. کسی کو درندے کھا جائیں، کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، مچھلیاں کھا جائیں، حساب تو سب سے ہونا ہے. اب جو قبر کا ذکر ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں سوال، یہ اس لیے ہے کہ عام طور پر انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. تو پھر اس وقت اس کا یعنی وہ عالم برزخ میں حساب لیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو مثلا زندہ دفن کرنے میں اگر تاخیر ہو تو فرشتوں نے تو اپنی روٹین کے مطابق جہاں جیسے ہوگا وہاں پر ہی اس کا انہوں نے حساب لے لینا ہے، اس سے انہوں نے سوال کر لینے. تو عالم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے. باقی جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ سب کی سنتے ہیں عالم برزخ میں رہتے ہوئے. ہاں وہ جواب نہیں دے سکتے، یا جو وہ جواب دیتے ہیں وہ ہم نہیں سن سکتے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. اب ہم تو نہیں سن رہے، وہ کہہ رہا، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. کہہ تو رہا ہے لیکن ان کی ہم سن نہیں سکتے. یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے، لیکن وہ جواب جو دیتے ہیں وہ ہم سن نہیں سکتے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، نبی ولی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ جواب بھی دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے. تو باقی جہاں تک سننے کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا غزوہ بدر کا. غزوہ بدر میں مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں سے تھے، 313، اور کافر جو ہیں وہ 3 گنا سے بھی زیادہ، 1000 کی تعداد میں وہ مسلح تھے جو باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے تھے. مسلمان جو وہ تو یعنی باقاعدہ جنگ کی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی.
اور کافروں کو شکست ہوئی۔ 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ اب جو قتل ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کے متعلق کہا بھئی ان کو، وہ ایک بے آباد وہاں ویران کنواں تھا، اس میں ان کی لاشیں گرا دی جائیں۔ تو ان کی لاشیں اس کلیب بدر کے اندر پھینک دی گئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ حضرت ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ 3 دن وہاں قیام کرتے، جو بھی علاقہ فتح کیا جاتا۔ اذا ظہر علی قوم اقام بالعرصۃ 3 لیال، 3 دن وہاں قیام کرتے۔ فلما کان ببدر الیوم الثالثہ، بدر کے واقعہ میں جب تیسرا دن ہوا نا، امارا براحلتہ، حضور نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا۔ فشد علیہ، سواری تیار کی گئی، رحلہ ثم مشى، پھر حضور چلے، وتابعوا اصحاب، حضور کے اصحاب بھی ساتھ چلے۔ وقالوا ما لنا ينطلق الا لبعض حاجته، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ کسی کام سے حضور جا رہے ہیں، کوئی اہم کام ہے۔ تو حضور آئے اور اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے جس میں ان کافروں کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا، جو بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں قتل ہوئے تھے، اور 72 گھنٹے ہو گئے ان کو قتل ہوئے۔ تو اب وہاں آ کے فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، حضور ان کے نام لے کر، ان کے باپ کا نام لے کر پکارنے لگے، جس طرح عرب میں طریقہ ہے کہ فلاں بن فلاں، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، سب کا نام لے لے کر حضور پکارے۔ بڑے بڑے کافر جو قتل ہو گئے تھے، ابو جہل، اسی طرح عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور ولید بن عتبہ وغیرہ وغیرہ جو قتل ہوئے تھے، نام لے کے سب کو فرمایا ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، تمہارے لیے، یعنی اب تمہارا یہ خیال ہوگا کہ اچھا ہوتا کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے، کیونکہ اب سچے جان میں چلے گئے اور سب کچھ سامنے آ گیا ہے، تو اب تو تمہیں یہ تمہارا خیال ہوگا، یعنی اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے تو اچھی بات تھی۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو تو ہم نے سچا پا لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے ساتھ جو رب کا وعدہ تھا وہ بھی تم نے سچا پا لیا، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کرنے پر جو موت کے بعد عذاب وغیرہ۔ حضرت فاروق اعظم پاس کھڑے ہیں، فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، کہ ایسے جسم جن میں روحیں نہیں ہیں، جو مر چکے ہیں، جن کی روحیں ختم ہو چکی ہیں، 3 دن ہو گئے جن کو قتل ہوئے، تو ان سے تو کبھی بات نہیں کی گئی، یعنی ان سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں نا، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی یہ سنتے ہیں۔ ما انتم باسمع، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو، لما اقول منہم، جو ان سے کہہ رہا ہوں تم زیادہ نہیں سن رہے، وہ بھی سن رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اب جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے، یا وہ جو جواب دیں گے وہ تم نہیں سن سکو گے،
کیونکہ تم عالم دنیا میں ہو، وہ عالم برزخ میں چلے گئے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جب بات چیت کی، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا قال ناس من اصحابہ، کسی نے حضور کے صحابہ میں سے، جس میں دوسری کی تصریح ہے حضرت فاروق اعظم، وہ کہنے والے تھے یا رسول اللہ تو نادی ناسن امواتن، جو بندے مر چکے ہیں، لوگ مر چکے ہیں، ان کو آپ پکار رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم باسمع لما قلتم منہ، جو میں نے ان سے کہا ہے نا، تم زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ تو اب عالم برزخ کے اندر برزخی زندگی وہ سب کو حاصل ہوتی ہے، اور انسان، اب دیکھیں جی ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو حکم ہے کہ سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو اب سلام تو اسی کو کیا جاتا ہے نا جو سن سکتا ہو، جو سنتا ہی نہ ہو، سویا ہوا ہے، تو اس کو حکم ہے کہ نہیں بھائی اس کو تم سلام نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سن نہیں رہا۔ تو عالم برزخ کے اندر وہ سنتے ہیں، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ان کے سننے کی حس اور دیکھنے کی حس بھی باقیوں سے تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں دیوار کے پیچھے کوئی آدمی ہمیں سلام کرے، اگر تو واقف کار روز ملنے والا ہو تو ہم آواز سے پہچان لیں گے کہ فلاں آدمی سلام کر رہا ہے، اور اگر نا واقف ہو تو سلام تو ہم سن لیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوگا کون سلام کر رہا۔ لیکن قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے، اس کو جب کوئی جاتا ہے واقف کار آدمی، تو وہ باہر سے اندر سے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو پہچان بھی لیتا ہے، اور جب مردے کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو فرمایا حضور نے انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ جو جوتوں کے چلنے کی وجہ سے، جوتوں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کو بھی قبر منو مٹی کے نیچے اندر وہ سن لیتا ہے۔ تو یہ بحث مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو آدمی اس سے یوں کہے کہ جی مردے سنتے نہیں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں، برزخی زندگی سب کو، مومن کافر سب کو حاصل ہے، اور سب سنتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے، یا جو جواب وہ دیتے ہیں وہ ہم عالم دنیا میں رہتے ہوئے عام آدمی سن نہیں سکتے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر تو بہرحال یہ ایک بحث تھی جو گزشتہ، یعنی آیت نمبر 36 جو آخری آیت تھی پچھلے درس کی، اس میں تھوڑی سی یہ رہ گئی تھی۔ آگے آیت نمبر 37 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا، کافروں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر کوئی ان کے رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں اتری۔ اب نشانیاں تو ان کو دکھائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، اور اتنے معجزات دکھائے کہ جو ایک سمجھدار، عقل مند، منصف مزاج، انصاف پسند آدمی کے لیے کافی تھے کہ وہ اس سے مان جاتا کہ ہاں بھائی یہ جو کہتے ہیں درست ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا حضور کو جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور قرآن پاک نے انہیں چیلنج کیا بھائی تم لاؤ، مقابلہ کرو، اس جیسی کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لے سکتے، ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، نہیں۔ تو معجزات تو دیکھ سکے تھے، لیکن جب میں نہ مانوں کی رٹ کوئی آدمی لگائے تو نشانی کیوں نہیں اتری، نشانی کیوں نہیں اتری، مطلب ان کا یہ تھا کہ جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں ایسی نشانیاں کیوں نہیں، یا جیسے پہلے نشانیاں پہلے انبیاء کرام نے، جلالین میں ہے کن ناقت، جیسے حضرت صالح
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے لیے ان کی قوم نے مطالبہ کیا بھائی پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی، تو کہتے ایسے ہی نشانی، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اس جیسی نشانی، اس جیسا معجزہ کیوں نہیں؟ یا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان اترا۔ تو اب یہ بھی معجزات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، کہ سورج کو رکتے ہوئے دیکھا، چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ کوئی اس سے کم تھے، اس سے بڑھ کر تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، مقصد ان کا ماننا نہیں تھا، اس لیے کٹ اجتی کرتے ہوئے کبھی کہتے کہ یہاں نہریں جاری کر دو، یہاں باغات ہوں، ان پہاڑوں کو ہٹا دو، یہاں ہم کھیتیاں کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی ہمارے جس معجزے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اترے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، محبوب ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ نشانی اتارے، یعنی جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی اتر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ہاتھ سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو لٹا سکتا ہے، سورج کو روک سکتا ہے، درخت کلمہ پڑھ سکتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جانور بول سکتے ہیں، تو یہ بھی یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب نشانیاں اتار سکتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں تھے۔ یا بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسا معجزہ آ جائے نا کہ ان کو مجبور کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ ایسا ان کو مجبور کیا جائے، لیکن یہ حکمت خدا بندی کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ انسان کو مجبور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، بھئی ٹھیک ہے تم اپنی عقل کو استعمال کرو، اور پھر صحیح اور غلط رستہ بتا دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب تورات لے کر آئے، پہلے تو بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی وہ آپ کے ماننے والے تھے، یعنی ایک تو ہے نا فرعونی جو کافر تھے، ایک ہے بنی اسرائیل جن کو آج یہودی کہا جاتا ہے، یہ خود ماننے والے آپ کی قوم میں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تو انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا بھئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی کتاب، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کتاب اتار دے کہ جس کے اندر ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، قانون، تو اس کے مطابق پھر ہم عمل کریں۔ انہی کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کی، رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے تورات عطا فرمائی۔ اب جو تورات آ گئی تو اس میں انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسے حکم بھی ہیں کہ مشکل ہیں، یعنی ان کے لیے انسان کو اپنے مزاج کے خلاف کرنا پڑے گا، اپنا آرام ترک کرنا پڑے گا، کہیں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، کہیں انسان دیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غلط کاری نہ کرو، انسان کا دل غلط کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسے احکام دیکھے جو مشکل تھے، تو اب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، خود ہی پہلے ڈیمانڈ کی تھی، اب جب کتاب آئی تو خود ہی انکار کر دیا، بھئی نہیں ہم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل امین نے پہاڑ اٹھایا
اور پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر یوں لا کے نا جیسے سائبان ہوتا ہے یوں رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب پہاڑ اٹھا کے ہم نے اکھیڑ کے ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے وہ سائبان ہوتا ہے یوں، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ اوپر گرے گا، نہیں مانیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لو جو ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو جو اس میں سے ہے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو ان کو اس طرح مجبور کیا گیا بنی اسرائیل کو پہاڑ اوپر لا کر۔ تو یہ بھی کہتے کہ فرشتہ آ جائے اور اس طرح مجبور کرے، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب مانگ کر معجزہ لیا جاتا ہے اور پھر مانا نہیں جاتا، انکار کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے، پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو موقع دیا جائے، شاید ان میں سے کچھ مان جائیں، اور بہت سے ان میں سے بعد میں ایمان بھی لائے، اور کچھ جو نہیں مانے تھے ان کی اولادیں آگے جو ہیں وہ مسلمان ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمت تھی، اس لیے جو وہ معجزے مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں دیے گئے۔ تو فرمایا قل، محبوب ان سے کہہ دو، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اتارے نشانی، جس طرح کی وہ مانگتے ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے وہ جانتے نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، طائرن اڑنے والا، یطیر اڑتا ہے، بجناحہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، پرندے جو اڑنے والے، یعنی زمین پر چلنے والے ہر قسم کی جو جانور ہیں اور پرندے جو اڑتے ہیں وہ نہیں ہیں، الا مگر امم امثالکم، وہ بھی تم جیسے ہی یعنی امتیں ہیں۔ تو اب تمام جانور اور تمام پرندے، فرمایا امم امثالکم، وہ بھی تمہارے جیسے ہی یعنی امتیں ہیں۔ اب کس چیز میں وہ انسانوں کی طرح ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق ہیں، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا عبادت کا حکم دیا گیا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت الہی ہے، لیکن انسان تو اس سے منہ موڑتا ہے، لیکن جانور جو ہیں ہر قسم کے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اب فی تقدیر خلقہا، یعنی جس طرح انسانوں کو بنایا اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، ورزقہا، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق مقدر کر دیا، جانور بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق مقدر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، جہاں پر بھی کوئی ہوتا ہے اس کا رزق اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح تو بعض احوال میں یہ مشابہت ہے، یعنی پرندوں اور جانوروں کو انسانوں کے ساتھ جو کہا گیا کہ تمہاری طرح ہی ہیں، یہ من کل الوجوہ نہیں ہے، ہر چیز میں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اب اس طرح کی عقل اور سمجھ وہ جانوروں کو نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دے کر
قاعدے اور قانون کا پابند کیا ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں وہ کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنی طبیعت کے پابند ہوتے ہیں، جو طبیعت چاہے وہ کرتے ہیں۔ اب جانور کو اگر بھوک لگی ہے، کھانے کی چیز سامنے ہے جو ان کے کھانے طبیعت جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو تو وہ اس کو کھائیں گے۔ اب ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ ان کے قاعدہ قانون کو نہیں ہے، وہ اپنی طبیعت کے تابع ہیں۔ اور اگر طبیعت نہ ہو تو گائے بھوک سے مر جائے گی، آپ گوشت اس کے آگے ڈال دیں، اس کی طبیعت نہیں ہے، وہ نہیں کھائے گی۔ شیر ہے بھوک سے مر رہا ہے، اس کے آگے آپ گھاس ڈال دیں، اس کی طبیعت ہے گوشت کھانے کی، اس کی خوراک گوشت ہے، گائے کی خوراک جو ہے وہ گھاس ہے، تو وہ اپنی طبیعت کے تابع ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ اس کو ممتاز کیا ہے، تو وہ قاعدے اور قانون کا پابند ہے کہ اس کو بھوک بھی لگی ہے، ایک چیز کھانے کی بھی ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کھانے کو، تو اس نے دیکھنا ہے کہ میں یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ کسی دوسرے کی ہوگی تو وہ اگر چوری کر لے گا تو یعنی اس پر چوری یا ڈاکے کا مقدمہ بن جائے گا۔ تو انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو یہاں جو مشابہت ہے وہ ہر اعتبار سے نہیں ہے کہ جس طرح انسان ہے اسی طرح ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں مشابہت ہے تو باقی چیزوں میں مشابہت نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی نسل آگے انسان سے چلتی ہے، جانوروں کی نسل بھی ان جانوروں سے آگے چلتی ہے۔ تو اب جانوروں اور پرندوں کو کہا کہ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے حیوان ہیں اور جتنے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ امم امثالکم، تم جیسے وہ بھی امتیں ہیں، مخلوق ہیں، لیکن یہ من کل الوجوہ مشابہت نہیں ہے، بعض چیزوں میں ہے۔ حالانکہ انسان کی بھی دو آنکھیں ہیں، عام جانوروں کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کے دو کان ہیں، ان کے بھی دو کان ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ منہ کے ذریعے کھاتا ہے، وہ بھی منہ سے کھاتے ہیں، کتنی مشابہت ہوگی۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ جانور میرے جیسے ہیں یا میں جانور جیسا ہوں؟ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں جانور گائے کی طرح ہوں، گائے میری طرح، یا میں بھینس کی طرح ہوں یا بھینس میری طرح۔ اب یہ تو گائے بھینس ہوئی نا، اور اگر اور نیچے چلے جائیں کوئی کہے گا کہ میں کتے جیسا ہوں یا کتا میرے جیسا ہے۔ لیکن اسی چیز کو جب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تو اب یہاں من کل الوجوہ مشابہت کہ جی بالکل ہم جیسے ہی ہیں، اور دلیل بھی یہی دی جاتی ہے کہ بھی ہمارے دو ہاتھ ہیں، حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، حضور کے بھی دو کان ہیں۔ تو یہاں بھی مشابہت کس چیز میں ہے؟ مخلوق ہونے میں، کہ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، حضور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے شریک نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس چیز میں مشابہت ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک چیز میں مشابہت ہے۔ ایک فرق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں بیان فرما دیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ہماری طرف تو وحی نہیں آتی ہے نا، ایک فرق تو یہی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو وہ بعض چیزوں میں یعنی مخلوق ہونے میں، کیونکہ دیکھیے پہلے انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کو دیکھ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک خدا کہہ دیا، یا یعنی ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر بھی
کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی حضور کو اللہ کا شریک قرار دے دے یا اللہ کا بیٹا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کہہ دے، تو اس لیے فرمایا محبوب کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، یعنی خدا نہیں ہوں، خدا کا شریک نہیں ہوں، مخلوق ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جانوروں کو کہا بھائی وہ تم جیسے ہیں، یعنی ان کے بھی حقوق ہیں، جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بھی آرام کا خیال ہونا چاہیے اور بلا وجہ ان پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو چیزیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ بار برداری کا کام بوجھ لانا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اسی کام میں استعمال کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے کہ اس کے ہمت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہ لادا جائے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ بھی ہے کہ جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یعنی کافروں کو تھا کہ جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں جو بنیادی حقوق تھے وہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ تم انسان ہو، جب تمہارے تمام حقوق ہیں تو پھر ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ہمیں کیوں وہ حقوق حاصل نہیں ہیں اس مکہ کے اندر جو تمہیں حاصل ہے؟ تو گویا اس میں بعض چیزوں میں مشابہت ہے، ہر چیز میں مشابہت نہیں ہے کہ کوئی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جو بھی چلنے والے جانور ہیں اور جو آسمانوں میں یعنی طائر یطیر بجناحیہ، جو اپنے پرندوں سے آسمان میں اڑتے ہیں، الا امم امثالکم، وہ تم جیسے ہی یعنی ہیں، تم جیسی امتیں ہیں، بعض چیزوں میں وہ تمہاری مشابہ۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کسی چیز کی کمی نہیں کی ہم نے کتاب میں، یعنی کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اب اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ لکھ دیا۔ اور اگر اس سے مراد قرآن مجید ہو، قرآن پاک ہو، تو پھر یہ ہے کہ قرآن پاک میں تمام چیزوں کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا، تفصیل بعض چیزوں کی ہے، جن چیزوں کی تفصیل کی ضرورت تھی، تو باقی چیزیں جو ہیں ان کو اجمالاً بیان کیا گیا، یا وہ اس قرآن پاک کی آیات کے اسرار ہیں، رموز ہیں جو ان کی آیات میں پائے جاتے ہیں، اور پھر ان اسرار و رموز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو مطلع فرماتا ہے کہ وہ خاص بندے جو ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسرار جو ہیں وہ بتا دیتا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ان کو حاصل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب ذوالجلال ان کو قرآن پاک کی تفسیر سکھا دے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ایک قول جو ہے وہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے
رسی کھو جائے تو میں اس کو کتاب اللہ میں پا لوں، یعنی قرآن پاک پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں جو قرآن پاک کی آیات کے اندر ہیں۔ وہ جتنا پھر انسان اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسرار و رموز کھول دیتا ہے۔ تو اسی لیے عربی میں کہتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن، تمام علوم قرآن پاک کے اندر ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ اس سے قاصر ہیں کہ وہ اس کو پا نہیں سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اجمالاً سب بیان کر دیا، اسرار اور رموز کے ذریعے سب کو بیان کر دیا، اور لوح محفوظ میں سب کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جہاں تک شرعی احکام کا تعلق ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ بعض احکام تو حدیث پاک سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، حدیث پاک کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو حضور کا کچھ حکم دینا وہ بھی یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہے، جس سے روکیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اسی طرح فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور جن چیزوں سے حضور نے منع کیا وہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے۔ اب پھر یہ ہوگا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہیں، تو اگر کسی مسئلہ میں پوری امت کا اتفاق ہو گیا جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، تو اجماع امت بھی حجت اور دلیل ہے، اور دلیل قطعی ہے، اتنی قطعی دلیل ہے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت، یعنی پوری امت اگر کسی مسئلے پہ متفق ہو جائے، اور یہ بھی بات ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ متفق ہوئے تو صحابہ کرام کے زمانے تک ہی ممکن تھا، بعد میں تو پھر اختلافات پیدا ہوتے تو آج تو یہ چیز تقریباً ناممکن ہے کہ ساری امت جو ہے وہ کسی ایک مسئلے پہ متفق ہو جائے۔ تو بہرحال اگر کسی مسئلے پہ اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کا تو وہ بھی یعنی قطعی ہے اور ضروری ہے، اور اسی طرح جیسے قرآن پاک کی آیت، اور اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کی کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں بھیجیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ۔ تو یہاں فرمایا کہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ، تو اس سے اجماع امت ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چوتھا چیز قیاس آ جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہ ہو اور اجماع امت بھی موجود نہ ہو، تو پھر علماء جو پورے قرآن و حدیث جن کو مستحضر ہو، سامنے ہو، اس کے مفہوم کو جانتے ہوں، وہ پھر قیاس کریں گے کہ ایک مسئلے کو چونکہ اس مسئلے میں یہ حکم ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، تو اس میں بھی پھر یہ حکم ہونا چاہیے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن و حدیث کا پورا علم ہونا وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی ایک آیت پڑھ لے، ایک حدیث پڑھ لے اور پھر وہ قیاس کرنا شروع کر دے، وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اب بات چونکہ موقع آ گیا، 2-3 دن کی بات ہے، فیس بک پہ ایک صاحب وہ
ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جی حضور کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ جو عورت بھی اپنے ولی سرپرست یعنی باپ ہو، باپ نہ ہو تو بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور بھائی بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، تو ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح کرے گی اس کا نکاح باطل ہے۔ اب اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہے کہ کیا نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، یا اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر عورت نے نکاح کر لیا ہے، باقی شرائط پائی جائیں، گواہ موجود ہوں اور ساری شرائط پائی جائیں، تو کیا اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ صاحب یہ حدیث پڑھ کے لگے کہ یہ دیکھیں جی یہ حدیث پاک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے سامنے تو اگر آیت بھی بیان کی جائے تو آیت کو چھوڑ کر یہ اپنے امام کے قول کو، یعنی جو پھر آگے ایسے لوگ ہی حالانکہ صرف یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں نہیں ہے، دیگر کتب میں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا جی کہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نکاح ختم، عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب سب سے بنیادی چیز تو اس کی ہے، اور قرآن پاک نے بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی، تو اب عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں چھوٹے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا، جو سمجھدار ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے سب کچھ، وہ یعنی اونچ نیچ کو جانتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے کہ اگر عورت عاقل بالغ ہو، وہ اپنی مرضی سے تمام شرعی جو باقی حدود ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے نکاح کرے گی تو نکاح اس کا درست ہوگا۔ تو اب دو چیزیں آ گئیں، ایک حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ادھر ہے کہ جس کی عورت نے کہا جی میری مرضی کے بغیر میرے باپ نے نکاح کیا، حضور نے نکاح ختم کر دیا۔ تو اب اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ولی کہے تم نے فلاں جگہ کرنا ہے، عورت کہے میں نے وہاں نہیں کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یا عورت کہے کہ میں نے فلاں اور کرنا، تو پھر وہ ساری عمر ایسے ہی رہے گی۔ تو صرف ایک حدیث کو لے کے اس نے پھر سب پہ اعتراض کیا اور سب پہ طعن و تشنیع، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم سارے دلائل کو دیکھنا چاہیے۔ ایسی بات کرنے والا یا تو جاہل ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ باقی احادیث میں اور قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو صرف ایک یا چند حدیثیں پڑھ کے کوئی آدمی یہ نہیں کہ وہ قیاس کرنا شروع کر دے، قیاس کرنے کے لیے بھی اس کو قرآن و حدیث کا پورا علم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان کر دیا، جو چیزیں صراحت سے قرآن پاک میں نہیں ہیں وہ پھر آگے احادیث مبارکہ، وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ کا حکم ہی ہے۔ اجماع امت، اسی طرح جب کسی مسئلے میں صراحتاً کوئی قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو قیاس کیا جائے، وہ بھی شرعی حکم ہے، وہ بھی قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کتاب میں ہم نے کچھ کمی نہیں، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اب سب لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اولین و آخرین کو اکٹھا کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف غلط رستہ اختیار کیا، کفر کا رستہ اختیار کیا اور نافرمانی کا رستہ اختیار کیا۔ صم و بکم فی الظلمات، وہ
اندھیروں کے اندر یعنی اندھے بہرے ہوں گے، یعنی جس طرح کوئی آدمی ہوتا ہے نا، وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ہوں گے، یعنی وہ اس وقت اس کی طرح ہوں گے سم و بکن فی الظلمات، اندھیروں کے اندر اندھے بہروں کی طرح ہوں گے۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر قائم کر دے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو گمراہ کر دے، اور جس کو چاہے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب کسی کو گمراہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سیدھے رستے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے، تو پھر سیدھے رستے پہ چلنے والے کا کیا کمال ہوا کہ اس کو جنت ملے گی، اور غلط راستے پہ چلنے والے کا کیا قصور ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اصل میں یہ جو ہے یہ مسئلہ ہے تقدیر کا، جس پر ہمیں زیادہ ڈسکس اور بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت دی، اور عقل کی دولت دینے کے بعد نیکی اور برائی کا رستہ واضح کر دیا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، اور جو درست اور صحیح رستہ ہے اس کو واضح کر دیا، اور اسی طرح جو غلط رستہ ہے اس کو بھی واضح کر دیا اور بتا دیا کہ یہ رستہ یہ میری رضا کا رستہ ہے، کہ اس رستے پہ چل کے تمہیں میری رضا حاصل ہوگی اور جنت میں جاؤ گے، اور یہ رستہ جو ہے یہ میری ناراضگی کا رستہ ہے کہ اس رستے پہ چلو گے، یہ کام کرو گے تو میری ناراضگی ہوگی اور جہنم جانے کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے وہ ان رستوں میں سے جس کو چاہے وہ پسند کر لے، اور پھر انسان اپنے اختیار سے اس رستے پہ چلتا ہے، تو اس کو جو جزا ملے گی اچھے کام کی وہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مرضی سے اس اچھے رستے کو اختیار کیا، چاہے اس رستے میں اس کو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو برداشت کر کے وہ اچھے رستے پہ چلا اور اس میں اس نے تکلیفیں برداشت کیں۔ اور اسی طرح جس کو پکڑ ہوگی وہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مرضی سے غلط رستے کو اختیار کیا، نفس و شیطان کے بہکانے پر کہ اس میں فائدہ ہے، اس نے اپنے ظاہری اور عارضی فائدے کو دیکھتے ہوئے، اپنی طبیعت کے پیچھے لگتے ہوئے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، تو اپنے اختیار سے چونکہ اس نے غلط رستہ اختیار کیا تو اسی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی، اور جس نے اچھا کام کیا ہے وہ اپنے اختیار سے اس نے کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اچھے کام کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی، سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو سب کچھ اس نے اپنے اختیار سے برداشت کیا، تو اسی چیز کی اس کو جزا بھی ملے گی۔ اور یہاں ایک اور بحث ہے بڑی دقیق سی، ایک ہے خلق، پیدا کرنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان جو ہے وہ کسب کرتا ہے، تو اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ انسان وہ جب ہدایت اچھی چیز کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اچھی چیز وہی پیدا کر دیتا ہے، تو یہ ہے خلق، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہر چیز کی، انسان خالق نہیں ہے، انسان صرف کاسب ہے، اس کو کمانے والا ہے، تو جو چیز انسان اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ غلط راستے کی طرف چلتا ہے، گمراہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے من یشاء اللہ یضلل، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو گمراہ کرے، یعنی جو گمراہی کا رستہ اپنی مرضی اور اختیار سے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے، یعنی جو
اپنی مرضی سے سیدھا رستہ اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔